بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً مکی دور ختم ہونے کو ہے اور نبی علیہ السلام طائف پہنچتے ہیں۔ مکہ والوں سے بے دل ہو کر طائف بھی ایک مرکز تھا عرب کا، زبردست قسم کا سردار رہتے تھے وہاں پہ کفار مشرکین اور ان کے سرداران نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑے بےہودہ طریقے سے پیش آتے ہیں۔ 325 گڑیل نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں جو آپ کو پتھروں سے چھوڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیشانی مقدس سے خون بہنے لگتا ہے اور پورے جسم کو بھگوتا ہوا جوتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ افاقہ ہوتا ہے تو کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت زید آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کرتے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی۔ اے اللہ، میرا جسم آپ نے بہت نازک، نفیس، کمزور، جمیل، حسین بنایا ہے اور اوپر سے اتنی پتھریلی اور وحشی قسم کی قوم مسلط کر دی ہے۔ انہوں نے اللہ مشہد، اللہ یہ میرا حال کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ جبریل حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ حکم کیجیے، اللہ کا فرمان ہے، مکہ اور طائف کے پہاڑوں پہ جو فرشتے موجود ہیں، مقرر ہیں، آپ حکم کیجیے، ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کو، مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں رگڑ دیں تاکہ مشرکین مکہ بھی اور یہ طائف کے بدماش بھی بالکل پیس جائیں۔ اس میں مجھے اپنے بیت اللہ کی بھی پرواہ نہیں ہے، آپ حکم کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم اہدنی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ یہ قوم برباد ہو جائے، بلکہ آپ مہربانی کریں، انہیں ہدایت دے دیں، کیونکہ یہ نہیں جانتے، مجھے نہیں جانتے، میری حیثیت نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں۔ 10 سال کے بعد وہی طائف فتح مکہ کے بعد محمد کی جھولی میں آ گرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طائف کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے بنو ثقیف۔ بنو ثقیف کا جری بہادر شخص ہے محمد بن قاسم، جس کی وجہ سے اللہ نے وادی سندھ اور موجودہ پاکستان کے 1200-1300 سال پہلے کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کیا اور اسلام نصیب فرمایا۔ وادی سندھ آج کا صوبہ سندھ نہیں تھا، کشمیر، گلگت بلتستان، KPK، افغانستان کا بھی کچھ حصہ، پورا بلوچستان، پورا پنجاب، پورا سندھ، انڈیا کے کچھ حصے تھر کے اوپر والے وہ اس میں شامل تھے۔ اور یہاں کا راجہ جو تھا وہ آج کل کے جو حرامی قسم کے لوگ ہیں ان کا ہیرو تھا۔ وہ بڑا بہن ڈیش تھا، کیونکہ اس نے بہن سے شادی کی تھی۔ اسے جوتشیوں نے اور نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری بہن سے جو شادی کرے گا نا وہ حکومت کرے گا۔ اس نے کہا میں نے خود ہی حکومت کرنی ہے۔ تو آج کل کے یہ جو ہیں بہن ڈیش یہ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، تو کیوں نہ مانیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک بالکل خبیث النسل قسم کا شخص جو ہے قرآن، حدیث، سنت، اسلام، تابعین، صحابہ اور ڈھکے چپے الفاظ میں پیغمبروں پہ بھی طعن و تشنیع کرتا رہتا ہے۔ جی ہاں، وہی مرزا جہلمی۔ تو اس نے بھی بڑا حصہ لیا ہے راجہ دہر کو اپنا بہنوئی بنانے میں، بلکہ بہنوئی کیسے بنے گا وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال مرزا نے بہنوئی بنانے کی کوشش کیا اسے کہ اہل بیت آ کے اس کے پاس چھپے تھے، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا۔ اور پھر یہی حرامی جو ہے مرزا کہتا ہے کہ عطیہ اوفی جو ہے وہ حضرت علی کو گالیاں نہیں دیتے تھے، تو
حجاج بن یوسف کے حکم پہ اسی محمد بن قاسم نے ان کو 400 کوڑے مارے تھے۔ اب یہ 2 مقدمے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک تو اہل بیت یہاں پہ آئے، اور دوسرا جو ہے پناہ لی اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہ شخص ہے۔ کوئی ہیرو نہیں تھا، یہ ویلن تھا بقول ان حرامیوں کے۔ ہمارے لیے تو وہ ہیرو ہیں، تابعی کبیر ہیں۔ بعض روایتیں جو آتی ہیں 17 سال کی عمر میں، لیکن بعض یہ بھی ہیں کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی فوجی زندگی شروع کی تھی، مجاہدانہ سپاہی خانہ۔ 32 سال کی عمر میں یہاں تشریف لائے تھے۔ یہاں پہ چچ نامہ پڑھ لیں آپ، جو سندھ کی تاریخ ہے، اس میں حوالات ہیں کہ وارم ویلکم کیا تھا۔ جو شودر قسم کے ہندو تھے بیچارے، پسے ہوئے تھے، ان کو یہ راجے مہاراجے برہمن لوٹتے تھے، اس تماریت کا شکار کرتے تھے۔ تو 2 سال وہ یہاں پہ رہے، تو اس کے یہاں پہ بت بنا دیے گئے تھے۔ ان ہندو نے ان کی اتنا اسے دیوتا سمجھ لیا تھا کہ اس نے آ کے ہمیں ظلم سے بچایا ہے۔ واپس آتے ہیں، اس مرز حرامی سے کوئی پوچھے کہ کون سے سادات اہل بیت یہاں پہ چھپے ہوئے تھے۔ جب 92-93 ہجری میں یہاں پہ سندھ پہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا ہے، تو سادات تو سارے مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت امام زین العابدین اس حملے کے 2 سال بعد فوت ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے 5 موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے، امام محمد باقر، زید، عبداللہ، علی الاصغر، عمر الاشرف، اور حضرت حسن کی اولاد موجود تھی، عبداللہ، حسن المثنی اور محمد الاصغر۔ تو اور کون تھا اہل بیت جو یہاں پہ چھپا ہوا تھا؟ تو مرزا کے آباء و اجداد چھپے ہوئے ہوں گے، دجالیت کے پیش رو، وہ شاید اس کنجر راجہ دہر کے پاس چھپ سکتے ہیں۔ تو اب مرزا کا مکالہ تو ہو گیا، اہل بیت صرف یہی تھے اس وقت، اور یہ مدینہ میں بخیر و عافیت امن کی زندگی کے ساتھ باعزت زندگی گزار رہے تھے۔ کربل کو غالباً کوئی 37 سال ہو چکے تھے، تو ان پہ تو کوئی جبر استحصال نہیں تھا، ان پہ تو کوئی اپریسر نہیں آیا ہوا تھا۔ یہ فیملی جو تھی بنو ثقیف والی، نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی کہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ بیوروکریٹک فیملی تھی۔ یہ فیملی، اس میں محمد بن قاسم اور اس کا باپ قاسم اور حجاج بن یوسف، یعنی قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف، یہ گورنر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم کا والد قاسم بن یوسف بھی بصرہ کا گورنر رہا ہے، لیکن بہرحال محمد بن قاسم کے بچپن میں فوت ہوا ہے۔ اب آتے ہیں عطیہ بن عوفی پہ۔ تو عطیہ بن عوفی کو اگر انہوں نے کوڑے مارے تھے تو سیدھی سی بات ہے سندھ آنے سے پہلے مارے ہوں گے، کیونکہ سندھ میں انہوں نے 2 سال گزارے ہیں، پھر انہیں بلا لیا گیا تھا واپس۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ اس کو بھی حسن نثار جیسے لوگ تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا۔ تو عطیہ بن عوفی کو سندھ آنے سے پہلے ہی کوڑے مارے ہوں گے نا۔ 400 کوڑے کھا کے وہ عطیہ بن عوفی جو ہے، بغیر سند والا واقعہ ہے، جو ابن حجر نے تسامحات ان کے سمیل نے نقل کر دیا۔ تو یہ جو میمنہ تھا، یعنی محمد بن قاسم نے جب راجہ دہر پہ حملہ کیا ہے، تو اس وقت جو ہم فوج ہوتی تھی اس کا میمنہ میسرہ قلب ہوتا تھا۔ میمنہ جو دائیں طرف والا لشکر ہوتا تھا سپہ سالار کے، اس لشکر کا سپہ سالار، اس کا سردار جو ہے عطیہ بن عوفی تھا۔ اس نے پہلے 400 کوڑے کھائے وہاں پہ عراق میں، اور پھر چل پڑا محمد بن قاسم کے ساتھ سپہ سالار بن کے۔ مرزے شرم تم کو مگر نہیں آتے، ڈوب مرو حرام زادے، تابی کو بھونکتے ہو تم تو، خیر صحابہ کو بھی بھونکتے ہو، لیکن میں نے پہلے ویڈیو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بنائی تھی، وہ بھی تابی تھے، اور یہ محمد بن قاسم کے حوالے سے بنائی وہ بھی تابی ہیں۔ ابھی میں شاخوں پہ ہوں، جب میں صحابہ کرام پہ اور نبی علیہ السلام تک پہنچا تو پھر میں نے پھر ایسی تیسی کر کے آتے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلے راجہ دہر کا کردار آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے، جسے آج کے سندھی قوم پرست اپنا ہیرو بنا رہے ہیں، اور یہ مرزا جیسے حرامی بھی اسے اپنا باپ بنا رہے ہیں، تو یہ اتنے بڑے علاقے کا سربراہ تھا، اپریسر تھا، ظالم تھا،
اور اس نے لنکا سے آنے والے مسلمان جہاز لوٹ لیے تھے اور ان کی خواتین کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ جھڑپیں جو ہے وادی مکران تک تو حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، تو یہ راجہ دہر والا جو سندھ تھا اس وقت وہ اور حضرت عثمان والا جو مکران تھا ان کے درمیان ویسے ہی سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ صورتحال پہلے ہی سرحدی طور پہ ٹینس تھی، اور دوسرے نمبر پہ 2 سال یہاں پہ سپہ سالاری اور قیادت کرنے کے بعد محمد بن قاسم کو بلا لیا گیا تھا واپس۔ وجہ یہ تھی کہ شہزادے جو ہوتے ہیں یا جو عمائدین سلطنت ہوتے ہیں ان کے درمیان چپکلش ہوتی ہے۔ ولید بن عبد الملک کا جو بھائی تھا شام بن عبد الملک، وہ اس حضرت قاسم کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ وہ کشتی لڑا تھا 2-3 دفعہ اور ہار گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ کسک موجود تھی کہ یہ والا شخص جس نے میری بھری پبلک میں مٹی پلیت کی تھی اب سندھ میں ہیرو بنا پھرتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قتیبہ بن مسلم کو بھی ترکستان سے بلا لیا تھا اور محمد موسیٰ بن نصیر کو بھی اندلس سے بلا لیا تھا۔ 3 محاذوں پہ مسلم فوج جو ہے فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، لیکن یہ حضرت ہشام بن عبد الملک جو تھے انہوں نے یہ بچگانہ عمل کیا۔ البتہ ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے، گزر گئے ہیں وہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ جو پچھلے گزر گئے ہیں ان کے گناہ نہ گنا کرو، اپنے گناہ گنا مرزے، ان کے اعمال ان کے پاس ہیں، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ہشام بن عبد الملک نے شاید ازالہ کر دیا تھا کہ اپنے شیرخوار بیٹوں کو نظر انداز کیا مشیروں کے کہنے کے باوجود، اور عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا اپنی وفات اور موت کو سامنے لے کر۔ اللہ اسے بھی جزائے خیر دے۔ البتہ آج کل کے یہ جو قوم پرست ہیں اور یہ مرزا جیسے رافضی دجال قادیانیوں کے حامی اور درپردہ قادیانی ہیں، خدا ان پہ لعنت کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔